إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ نے کس طرح قوم والوں کو دعوت دی،
اور قوم والوں نے کیسے کیسے انکار کیا، اور کتنی بدبخت قوم تھی۔ جہاں پہ بات میں نے ختم کی تھی وہیں سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال کا عرصہ قوم والوں کو دعوت دیتے رہے، توحید سمجھاتے رہے کہ بھائیو کہ پیدا کرنے والا اگر اللہ ہے تو پھر عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے، اگر خالق و مالک وہ ہے تو سجدہ بھی اسے کیا جانا چاہیے، اگر وہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے تو عبادت کے لائق بھی پھر وہی ہے۔ اور قوم والوں کو دعوت دی کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان بتوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ قوم والوں کو ایک ایک بات سمجھائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف مجھے بھیجا گیا ہے، میں تمہیں تبلیغ اور تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں، تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن قوم والے کیا کرتے تھے؟ قوم والے بہانے لگاتے تھے، ان کے بہانے ہی ختم نہیں ہوئے۔ کوئی کہنے والا یہ کہتا تھا کہ بھائی تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہم تیری بات کیوں مانیں، تو کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ بولنے والا یہ بولا بھائی تو غیب کا علم جانتا نہیں، ہم تجھے نبی کیسے مان لیں؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید نبی غیب کا علم جانتا ہے۔ بھائی کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ اگر تو نبی ہوتا تو تیرے پاس خزانے ہونے چاہیے تھے، تیرے پاس خزانہ نہیں اس کا مطلب تو نبی نہیں۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ اور کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا نبی تھا تو پھر تیری بات ماننے والے صرف نچلے طبقے کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، لاچار لوگ ہیں، کوئی امیر شخص تیری بات نہیں سن رہا، کوئی رئیس شخص تیرے پاس نہیں بیٹھتا، ہم کیسے مان لیں تو سچا نبی ہے؟ قوم والے بہانے لگا رہے ہیں، حضرت نوح ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ 950 سال کا عرصہ گزر گیا، حتیٰ کہ قوم والوں نے پھر یہاں تک بھی کہہ دیا، کہنے لگے کہ اگر تم اپنے پاس سے ان غریبوں کو ہٹا دے، ان جو ہے نچلے طبقے کے لوگوں کو، چھوٹے لوگوں کو، غریب لوگوں کو اپنی مجلس اور اپنی محفل سے اٹھا دے گا، پھر ہم تیرے پاس آ کے بیٹھیں گے، تیری بات سنیں گے کہ تو کیا کہتا ہے، تو کیا دعوت دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ۔ لوگوں سن لو، اگرچہ یہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، غریب ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، میں ہرگز انہیں اپنی مجلس سے نہیں اٹھا سکتا، تم نے آنا ہے تو آؤ، نہیں آنا تو نہ آؤ۔ جب یہ ایمان لے آئے ہیں، جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، جب ایمان قبول کر لیا جائے تو پھر دھن دولت، پھر روپیہ پیسہ، پھر مال و زر کا کوئی معیار نہیں، پھر معیار اگر ہے تو وہ ایمان ہے، اگر ترازو لگے گا تو وہ ایمان کا لگے گا، کس کا ایمان زیادہ ہے کس کا ایمان کم ہے، ہر ایک کو مجلس میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ یہ وہی بہانے ہیں جو مشرکین مکہ بھی لگایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دو، پھر ہم تمہاری مجلس میں آئیں گے، یا جب ہم تمہاری مجلس میں بیٹھے ہوں تو یہ غریب لوگ اور یہ غلام تمہاری مجلس میں نہ آئیں۔ یہ بہانے مشرکین مکہ نے بھی لگائے تھے، لیکن کیا ہوا؟ قوم اتنی بدبخت کہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئی، ایمان نہیں لے کے آئی۔ اتنی بدبخت قوم ہے، اتنی بدبخت قوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگے گا، قوم نوح بھی آئے گی، نوح علیہ السلام بھی آئیں گے، اللہ کے دربار میں موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائیں گے یا نوح هل بلغت، اے نوح کیا تو نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تھی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے نعم ای ربی، یا رب میں نے تو اپنی قوم کو توحید سمجھا دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر قوم والوں کو مخاطب کر کے کہیں گے هل بلغکم، اے قوم والو کیا تمہیں نوح نے علیہ السلام توحید کی دعوت دی تھی؟ اتنی بدبخت قوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہے گی ما جاءنا من نبیین، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ کس کے سامنے کھڑے ہو کے؟ علام الغیوب کے سامنے کھڑے ہو کے، وہ اللہ
جو غیب کا علم جاننے والا ہے، وہ اللہ جو ایک ایک ذرے پر نظر رکھنے والا ہے، جسے مستقبل کی بھی خبر ہے، ماضی کی بھی خبر ہے، حال کا بھی پتہ ہے، ایک ایک ذرے کا علم ہے، اس رب کے سامنے کھڑے ہو کے قوم کہے گی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کل قیامت کے دن بھی جھوٹ بولے گی، اس وقت بھی جھوٹ بول دے گی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تھی، 950 سال کا عرصہ ان میں گزارا تھا، ان کو سمجھایا تھا، صبر بھی کیا تھا، پھر بھی یہ قوم نہیں مانی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے من یشہد لک، اے نوح تو کہتا ہے کہ میں نے دعوت دی تھی، قوم والے کہتے ہیں نبی کوئی نہیں آیا تھا، بتا تیری گواہی کون دے گا؟ گواہ لے کے آ کے تو نے ان کو دعوت دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میری گواہی دینے والے اور میرا گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، آج کے دن میری گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے اور ان کی امت دے گی کہ میں نے اپنی قوم کو توحید سمجھا دی تھی۔ نبی علیہ السلام کیسے گواہی دیں گے؟ کیا آپ اس وقت موجود تھے؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے قرآن نازل کر کے یہ بتا دیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، 950 سال کا عرصہ سمجھایا تھا، اس لیے اللہ رب العزت کے دربار میں حضرت نوح علیہ السلام کی گواہی اللہ کے رسول دیں گے اور امت محمدیہ دے گی۔ اب یہ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا ہے کہ شرف بخشا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی تھی، لیکن پھر بھی امت محمدیہ کی گواہی لی، ان کو مقام دیا، اور یہ قوم اتنی ہٹ ڈرم ہے، بدبخت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی جھوٹ بول دے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی کوشش کی، اتنی محنت کی، 950 سال کا عرصہ سمجھایا، لیکن پھر بھی نہیں سمجھے۔ آخر کار کیا کہنے لگے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے نوح اگر تو سچا ہے تو جا جس عذاب کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، جو عذاب ہم پر تو کہنے والا ہے کہ عذاب آ جائے گا، تو کہتا ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا، جا وہ عذاب لے کے آ اگر تو سچا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ عذاب اگر اللہ نے تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا ہوا، اگر تم پر عذاب آنا ہے تو وہ اللہ تم پر عذاب لے آئے گا، لیکن یہ بات یاد رکھو، یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لو، یہ نہ سوچنا کہ عذاب آئے گا تم بچ جاؤ گے۔ تم جس عذاب کو طلب کر رہے ہو، جس عذاب کا سوال کر رہے ہو، اگر وہ عذاب آ گیا تو پھر تم بھاگ نہیں سکو گے، تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے، تم اس سے بھاگ نہیں سکو گے، وہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ تم سب کے سب تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم پر عذاب نازل کرو۔ عقل چاہے مشرک چاہے پرانے زمانے کا ہو، چاہے نئے زمانے کا ہو، اللہ کی طرف سے اس کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، عقل کے برتن کو الٹا رکھ دیتا ہے، بجائے اس کے کہ قوم یہ کہے کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا جائے، بجائے اس کے کہ قوم ایمان لے کے آئے، لیکن قوم کیا کہہ رہی ہے؟ ہم پر اللہ کا عذاب لے کے آ اگر تو سچا ہے۔ اور یہ صرف انہوں نے نہیں کہا تھا، مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا تھا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ ابو لہب اور مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ سچ بولتے ہیں، اگر یہ نبی سچا ہے تو اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ اب دیکھیں کیسے اللہ نے ان کی عقل پہ پردہ ڈال دیا، یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر عذاب کو نازل کر دے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے سن لیا کہ یہ تو عذاب مانگ رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے، اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ ہر نبی کی قوم پر جب عذاب آیا اللہ نے اپنے ماننے والوں کو اور اپنے نبی کو محفوظ رکھا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے عذاب کو بھیجنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ جب عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیا، جب یہ ارادہ کر لیا کہ اب ان قوم والوں پر عذاب بھیجنا ہے، جب نبی نوح کو بھی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے نوح
اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کر۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے کیا کہا کہ میری نگرانی میں کشتی تیار کر، سب سے پہلے حکم یہ دیا۔ اب جو کشتی اللہ کی نگرانی میں تیار کی گئی وہ کتنی اعلیٰ اور کتنی شاندار ہوگی اللہ کو ہی معلوم ہے، کتنی بڑی وہ کشتی ہوگی۔ اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی آنکھوں کے سامنے، اللہ کی وحی کے مطابق اس کشتی کو تیار کیا گیا۔ وہ کشتی وہ تھی جس کشتی میں جو سوار ہونے والا تھا وہ نجات پانے والا تھا۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ کشتی تیار کرو۔ اب نبی نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ اب وہ کشتی کیسی تھی، کتنی بڑی تھی، اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال تو ملتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں۔ بالکل واضح بات ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں، لیکن جو مقدار بیان کی گئی ہے، جو مفسرین کی آراء ہے، جو تورات اور انجیل سے باتیں ملتی ہیں، ان میں کیا لکھا ہے؟ سیدنا قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ لکھا دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ کہ جو سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ 300 ہاتھ لمبی تھی، 300 ہاتھ لمبی تھی۔ ایک ہاتھ، یہ انگلی سے لے کر کوہنی تک ایک ہاتھ شمار ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 1.5 فٹ ہے۔ اور جب 300 ہاتھ لمبی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 450 فٹ لمبی کشتی تھی، اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 75 فٹ چوڑی تھی، اور 30 ہاتھ بلند تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 45 فٹ بلند تھی۔ اتنی بڑی کشتی تھی جس کی مقدار یہ تورات میں آئی ہے، حالانکہ قرآن حدیث میں یہ مقدار نہیں ملتی۔ تورات میں یہ انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی کشتی تھی جو سیدنا نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، یہ بھی تورات میں لکھا ہے۔ سب سے نچلی منزل میں مویشیوں کو سوار کیا گیا، اور درمیان والی منزلوں میں درمیان والی منزل پہ لوگ سوار ہوئے، اور اوپر والی منزل پہ پرندے سوار ہوئے۔ اب دیکھیں کہ آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ کتنا بڑا عذاب تھا کہ پرندے بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ حالانکہ پرندے تو اڑ کے بھی بچ سکتے تھے، پرندے تو ہوا میں پرواز بھی کر سکتے تھے، لیکن عذاب اس قدر سخت تھا کہ پرندوں کے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ پرندوں کو بھی کشتی میں سوار کیا، ایک ایک چیز کو کشتی میں سوار کر لیا۔ بتا رہا تھا کہ کشتی کتنی بڑی تھی۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ 3000 فٹ لمبی کشتی تھی، 3000 فٹ۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ 3000 فٹ لمبی کشتی تھی، اتنی بڑی کشتی بنائی تھی۔ بعض نے کہا جی 1800 فٹ لمبی کشتی تھی، لیکن سیدھی سی بات ہے اس کی وضاحت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ بس اللہ کو معلوم ہے، اللہ کی نگرانی میں بننے والی کشتی اور ایذا عذاب سے نجات دلانے والی کشتی کتنی بڑی تھی، کتنی شاندار تھی، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا کشتی بناؤ۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ پھر کیا ہوا؟ قوم والوں نے دیکھا کہ ہمیں دعوت دے دے کے یہ اب تھک چکا ہے، تو اب اس نے کشتی بنانی شروع کر دی ہے۔ قوم والے جب بھی پاس سے گزرتے مذاق کرتے، مذاق اڑاتے، یہ دیکھو یہ اب ترخان بن گیا ہے، یہ اب کشتیاں بنانے لگ پڑا ہے، اب یہ خشک علاقے میں اس سوکھی ہوئی زمین پر یہ پانی سے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کر رہا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ قوم والوں نے مذاق شروع کر دیا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام بھی یہ کہتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ لوگو آج تم مجھے مذاق کر رہے ہو، کل ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم تم کو مذاق کریں گے کہ موت سر پہ آ کھڑی ہے، عذاب آنے والا ہے، تم ہمیں مذاق کر رہے ہو۔ کل جب تم غوطے کھاؤ گے، تم پانی کے اندر غرق ہوگے، تو ہم بھی تمہیں مذاق کریں گے۔ قوم والوں نے مذاق کیا، پھر بھی بات نہیں سمجھی، دعوت نہیں قبول کی، مذاق کرنا شروع کر دیا۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان قریب پتہ چل جائے گا اللہ کا عذاب کیسا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اور قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وأہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ اے نوح، جب تندور سے
پانی ابلنا شروع ہو جائے، یہ علامت ہے کہ عذاب آنے والا ہے۔ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو تم نے ہر ایک کو اس کشتی میں سوار کر لینا ہے، جو تیرا ساتھی ہے اسے کشتی میں سوار کر لینا ہے، اور ہر جانور کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، جب عذاب آیا تو تندور سے پانی نکلا، حتیٰ کہ جب عذاب بڑھا حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کو، ان کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کر لیا، ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر کیا ہوا؟ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ زمین کے اندر چشمے تو پھوٹے ہی پھوٹے، زمین کے تندوروں سے پانی تو نکلا ہی نکلا، سطح زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، زمین کی سطح سے پانی شروع ہو گیا، ساری زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ ہماری جس طرح یہ گلی ہے، جس طرح سڑک ہے، سڑکوں سے، راستوں سے اور ان کے کھیتوں سے، پہاڑوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جب ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے، پھر چند ہی لمحوں میں رب کی طرف سے بارش بھی آ گئی، زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں پانی اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑوں کی بلندیوں کو چھونا شروع ہو گیا، اور اللہ نے حکم دیا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، اے ایمان والو اللہ کا نام لے کے کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ طوفان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کا نام لے کے ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب وہ کتنے تھے، ان کی تعداد کیا تھی، اس کی بھی وضاحت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ جو مفسرین کے اقوال ہیں، جو اسرائیلیات ملتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی 80 بندے تھے، بعض کہتے ہیں جی 79 تھے، بعض کہتے ہیں 72 بندے تھے، بعض کہتے ہیں 7 تھے، 10 تھے، 40 تھے، کئی قسم کے اقوال ملتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کتنی تھی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ نے ان کو نجات دی، اور اتنا بڑا طوفان آیا، اتنا بڑا طوفان آیا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ پانی کی موجیں پہاڑوں کی طرح آتی تھی، بڑے بڑے پہاڑ، ان پہاڑوں کی طرح پانی کی موجیں تھی۔ اور آپ اندازہ لگائیں اتنے زیادہ پانی میں جو کشتی چل رہی تھی، وہ کشتی کتنی بڑی ہوگی، وہ کشتی کیسی ہوگی جو پانی کو چیرتے ہوئے، جو پانی کی مقدار کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے اس قدر مقدار میں پانی تھا، پھر بھی وہ کشتی اللہ کی حفاظت میں بڑے محفوظ طریقے سے چلتی رہی، اللہ نے ان کو بچایا، ان کو نجات دی۔ اب وہ پانی آیا، اس نے پہاڑوں کو چھونا شروع کر دیا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اب کشتی میں سوار ہونے والے سوار ہو چکے تھے، کشتی چلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، باپ کی محبت اور شفقت نے جوش مارا، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا، تو کافروں کا ساتھ نہ دے، کافروں کے ساتھ نہ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کافروں کے ساتھ چلا جائے اور تو بھی غرق ہو جائے، کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا۔ لیکن بیٹے نے کیا کہا؟ قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کے، پہاڑ کی اوٹ لے کے، پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کے، پہاڑ کی چوٹی کا سہارا لے کے میں اس پانی اور اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ لیکن کیا ہوا؟ ابھی یہ مکالمہ جاری تھا، ایک موج آئی، ایک پانی کی لہر آئی، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لے کے آیا تھا، وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے وہ ابھی تک ایمان نہیں لے کے آیا تھا، وہ غرق ہو گیا، وہ کافروں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اللہ نے اس کا انجام بھی کافروں کے ساتھ لکھ دیا، اگرچہ نبی کا بیٹا تھا، اگرچہ نبی کا رشتہ دار تھا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ ایمان نہیں لے کے آیا تھا۔ لوگوں یاد رکھو، رشتہ داری الگ چیز ہے، نسبت الگ چیز ہے، نسبت بھی کام نہیں آئے گی، رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی علیہ السلام کا سگا چچا حضرت ابو طالب کلمہ نہیں پڑھا، آپ کے واضح الفاظ ہیں کہ وہ جہنم میں ہیں۔ نبی نوح کا بیٹا کلمہ نہیں پڑھا، آنکھوں کے سامنے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا بڑا دکھ ہوا، لیکن اللہ کی طرف سے جب عذاب آنے والا تھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے خود بھی یہ کہا تھا کہ اللہ ایسا عذاب نازل کرنا کہ روئے زمین پر ایک بھی کافر اب باقی نہ بچے۔ اللہ نے سب کے سب کافروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب وہ کشتی چل رہی ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء
قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ پھر کیا ہوا؟ جب بیٹا غرق ہو گیا اللہ کی طرف سے حکم ہوا وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اپنے پانی کو لقمے کی طرح نگل لے، اور اے آسمان تو تھم جا، اب پانی برسانا بند کر دے۔ اب کیا ہوا؟ ہمارے ہاں پانی خشک ہوتا ہے وقت لگا کے، دیر کے ساتھ پانی کھڑا ہو جائے نا کسی گھڑے میں تو پانی خشک ہونے میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن اللہ نے جو لفظ استعمال کیے نا وقیل یا ارض ابلعی، اے زمین پانی کو نگل لے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چند ہی لمحوں میں زمین نے اپنا سارے کا سارا پانی دوبارہ نگل لیا۔ جو پانی پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ رہا تھا، اللہ کا حکم ہوا، زمین نے چند ہی لمحوں میں وہ سارے کا سارا پانی دوبارہ نگل لیا، زمین خشک ہو گئی، آسمان کا پانی تھم گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ زمین پہ اتر جاؤ، اب تم اپنی زندگی کو آباد کرو، دوبارہ سے اپنا رہن سہن شروع کرو، اب تم ایمان والے ہو۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کیا کہا کہ جو ظالمین تھے، جن کو توحید کی دعوت سمجھ نہیں آئی، جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کے لیے دوری ہے، ان کے لیے بدبختی ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ اب وہی بچے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو، تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، لیکن میرا بیٹا میرے ہی سامنے غرق ہو گیا۔ اللہ سے سوال کیا، اے اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، لیکن میرے سامنے میرے بیٹے کو غرق کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ وہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں تھا، تیرا اہل وہ ہے جو تیرے ساتھ سوار ہو گیا تھا۔ یعنی اگر انسان ایمان نہ لے کے آئے، کلمہ نہ پڑھے، تو پھر وہ نبی کے گھرانے کا فرد ہی نہیں رہتا، وہ نبوت کے گھرانے کا فرد ہی نہیں رہتا، وہ اہل میں سے نہیں ہے۔ اہل میں تب شامل ہوگا جب ایمان لے کے آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لے کے آیا تھا۔ اور تو اپنے بیٹے کے بارے میں دوبارہ سوال نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو سوال کر کے جاہلوں میں شامل ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی طلب کی، کہا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ کہنے لگے کہ اللہ میں نے اس چیز کا سوال کر لیا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا، میں نے وہ چیز مانگ لی تھی جس کا میں حق نہیں رکھتا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں دوبارہ ایسا سوال نہیں کروں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ بس اللہ نے کہا کہ دوبارہ اس کا سوال نہیں کرنا۔ وجہ اور سبب یہ تھی کہ وہ نبی پر ایمان نہیں لے کے آیا تھا۔ اب اتنا بڑا عذاب آیا، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت یہ پوری دنیا پہ عذاب آیا تھا، پوری دنیا پہ، لیکن اس کی وضاحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ پوری دنیا پہ عذاب آیا تھا، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ بس جس جگہ قوم نوح بستی تھی اس جگہ عذاب آیا تھا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اتنا بڑا عذاب تھا، اتنا کثیر تعداد میں پانی تھا کہ وہ پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، بلکہ پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ پرندوں کے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی جگہ باقی نہیں تھی، پرندے بھی کشتی میں سوار تھے، ہر ایک چیز کشتی میں سوار تھی۔ وہ کشتی راہ نجات تھی، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو کشتی میں سوار نہ ہو سکا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اس کشتی میں نوح علیہ السلام کے اسرائیلی روایات سے ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی سوار تھے، سام، حام، یافس۔
3 بیٹے بھی سوار تھے، ان کی بیویاں بھی سوار تھیں، حضرت نوح بھی سوار تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے، اس بیٹے کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ وجہ اور سبب یہ تھی کہ وہ کافروں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، وہ کافروں کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ کافروں کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اس پر کافروں کا رنگ چڑھ گیا، اگرچہ وہ نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا تھا، حضرت نوح کا بیٹا تھا، لیکن اس کی گمراہی کا سبب کیا بنا؟ کافروں کی صحبت، برے لوگوں کی صحبت، برے لوگوں کی مجلس، برے لوگوں کی بیٹھک۔ خدا را اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو بھی برے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی بیٹھک سے بچائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے کافر ہو گیا تھا، اپنے باپ پر ہی اسے یقین نہیں تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو بیٹا اپنے گھر سے باغی ہو جاتا ہے، جو برے دوست بنا لیتا ہے، جو بری بیٹھک اور بری مجلس میں بیٹھتا ہے، وہ اپنے دوستوں کے پیچھے لگ کے اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی برا کہہ دیتا ہے، ذرا بھی شرم نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہوا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، لیکن صحبت کافروں کی تھی، اپنے ہی باپ پر یقین نہیں آیا، اپنے ہی باپ کی بات مان کے ایمان نہیں لے کے آیا، کشتی میں سوار نہیں ہوا، اب نبی کا بیٹا۔ وجہ اور سبب یہ تھی کہ برے لوگوں کی مجلس تھی، برے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھتا تھا۔ اپنے بھی بیٹوں کو بچائیے، اپنے بھی بچوں کو بچائیے کہ مجلس اور صحبت انسان کی پاک ہو تو انسان بھی پاک ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔